بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف ملک شام میں محاذ کھڑا ہو چکا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر مقام صرف پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبر کو سننے کے بعد فرمایا، فساد پھیلانے والوں نے اس کا خون بہایا جسے اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا تھا، اور فساد کرنے والوں نے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اور وہ شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ تھا۔ اور فساد پھیلانے والوں نے اس مہینے میں خون بہایا جس مہینے میں خون بہانا حرام ہے، اور فساد پھیلانے والوں نے وہ مال لوٹا جس مال کو لوٹنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے، اس خبر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ آپ جب مکہ مکرمہ واپس پہنچیں تو لوگ آپ کی سواری کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان کو ناحق شہید کیا گیا، اور میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گی، اور تم پر بھی لازم ہے کہ تم اپنے خلیفے کا خون یوں ضائع نہ ہونے دینا، اور قاتلوں سے قصاص لے کر دین اسلام کی حرمت کو برقرار رکھنا۔ واللہ عثمان کی انگلی شرپسندوں کی تمام اعمال سے بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان جوشیلی باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لوں گا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی اپنے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جمعیت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی۔ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب سفر شروع ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی تعداد قریباً 1500 تھی۔ بصرہ پر اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس چلے جائیں، لیکن تمام کوششیں رائے گاہ گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موقف کو درست تسلیم کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو درست تسلیم کرنے لگا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو مقابلہ کر کے راہ فرار پر مجبور کرنا چاہا، لیکن اس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اس لڑائی کے بعد بصرہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بصرہ پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے کی خبر ملی تو انہوں نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملنے کے بعد تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری کا موقف اہل کوفہ کا موقف تھا، اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق شہید کیا۔
محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے موقف سے آگاہ کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیجا، مگر یہ حضرات بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے موقف کو نہ بدل سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ایک ہی موقف تھا، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد کی ناکامی کے بعد اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کے متعلق بتایا تھا وہ فتنہ آ چکا۔ تم اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشین ہو جاؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنے کے موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمار بن یاسر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد نہیں کی اور اب فاجروں سے مل گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے مابین مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے ہم سے اس کے متعلق کچھ مشورہ نہیں کیا اور ہمارا مقصد اصلاح کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور امیر المومنین اصلاح امت کے لیے کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو کہا، میرے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوں، آپ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون و مال حرام ہے۔ اہل کوفہ چونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرتے تھے اور انہیں آپ سے دلی رغبت تھی، اس لیے وہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میری دعوت کو قبول کرو اور ہماری اطاعت کرو، جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہماری مدد کرو، اور امیر المومنین کہتے ہیں اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو، اور اگر ہم ظالم ہیں تو پھر اپنا حق وصول کرنے میں تم حق بجانب ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 9,500 لوگوں کا ایک لشکر لے کر ذی وقار پہنچے، جہاں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس وقت قیام پذیر تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بصرہ پر قابض ہو چکی تھیں، مگر اہل بصرہ 3 واضح گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک گروہ غیر جانبدار تھا، دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حامی تھا، جبکہ تیسرا گروہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ گروہ جو غیر جانبدار تھا، اس نے جب دیکھا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو اس نے مصالحت کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملات طے کیے جا سکیں۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنایا۔ آپ نے فرمایا، ہم لوگوں کے اختلاف اور اصلاح امت کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ صریحاً
قرآن مجید کی تعلیمات کی نفی ہوگی۔ حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہمارا وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے بعد کہا آپ سب درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ کا یہ طریقہ درست نہیں اور آپ نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں تھے، اور ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف کو فروغ دیں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کریں اور مساحلت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ مورخین لکھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ حضرت کا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ جمل کے بعد بصرہ روانہ ہو گئے، جہاں لوگ جوگ تر جوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور خود کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا اور اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مزید ایسے اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔